17 बार अवल आखिर 3 बार दरूद पाक। आप देख के नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पे पढ़ लें। रिस्क की फतूहात, वो सेहत की फतूहात, वो रिश्तों की फतूहात, वो गैबी निज़ाम की फतूहात, ये अमल आप जब करेंगे, इस अमल में आपको बहुत बड़ा 17 असर के बाद और 19 मगरिब के बाद बदरी सहाबा के नाम पढ़े अवल आखिर 3 दफ़ा दरूद। जिन सहाबा के अहलुल बैत की हस्तियों की बरकत से 11 बार सूरत ये पढ़ के उनकी रूहों को हदिया। बहुत ज़बरदस्त 3 दाने, 7 दाने, 9 दाने, कुछ मुट्ठी भर। शाम को उठ के उसको खूब मलें और मलने के बाद नहीं छाने। मेदे की खुश्की के लिए, तेजाबियत के लिए, पट्ठों के लिए। बड़ी मोतबर किताबों में, पुरानी किताबों में लिखा है कि जिस शख्स को बदरी सहाबा के नाम याद हों, अगर नहीं है आप नेट पे चेक करेंगे, 313 बदरी सहाबा के नाम हैं। वो बदरी सहाबा के नाम पढ़े अवल आखिर 3 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और फिर उनके वसीले से जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। सोचें, जिन सहाबा के अहलुल बैत की हस्तियों की बरकत से सारी इंसानियत को विलायत मिली, दियानत मिली, खुलूस मिला, मोहब्बत मिली, इबादत मिली, तस्बीह मिली और जिक्र मिला और सजदे मिले, तो उनकी अल्लाह के यहाँ क्या हैसियत, क्या मकाम, क्या वकार, क्या इज्जत, क्या अजमत होगी। इसको सोचें। और बहुत ज्यादा अजमत और बहुत ज्यादा वकार और शान और शौकत। तो बदरी सहाबा के नाम नेट पे सर्च करें, फौरन मिल जाएंगे। पहले से तैयार कर लें, प्रिंट निकाल लें, मोबाइल पे देख के पढ़ लें। अवल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ बदरी सहाबा के नाम पढ़ें, और बदरी सहाबा के नाम पढ़ के फिर आप क्या करेंगे, 11 बार सूरत फातिहा, 11 बार सूरत इखलास और 11 बार आयतल कुर्सी। ये पढ़ के उनकी रूहों को हदिया करें, और उसके बाद फिर आप दुआ मांगे। जो आपकी मुसीबत, मुश्किल, परेशानी, नाकामी, कोई उलझन हो, उसके लिए दुआ मांगे। और बहुत जबरदस्त अमल है। एक चीज और भी बताऊं, एक टोटका हमेशा करते रहा करें, खजूर का शरबत पिया करें। 3 दाने, 7 दाने, 9 दाने, कुछ मुट्ठी भर खजूर बर्तन में भिगो दे सुबह, और अगर गर्मी है तो उसे फ्रिज में रख दे, सर्दी है तो उसे बाहर रख दे। सुबह शाम को उठ के उसको खूब मले, और मलने के बाद नहीं छाने, छान ले, उसका पानी पिए। ये नबीज है, नबीज किसे कहते हैं, और ये पीना सुन्नत है। हाँ, इसको ज्यादा देर न रखिएगा, ये फिर खमीर हो जाएगी, फिर पीना अच्छा नहीं है। खमीर ना हो जाए, ये फिर पीना अच्छा नहीं है। ये पिया करें। ये नबीज मेदे की खुश्की के लिए, तेजाबियत के लिए, पट्ठों के लिए, असाब के लिए, जिसकी दिल की धड़कन बहुत तेज होती हो उसके लिए, या जो बहुत थक जाता हो, आप अमूमी भी नबीज को इस्तेमाल कीजिए। आम दिनों में भी नबीज का इस्तेमाल आपको बहुत फायदा देगा, आपको बहुत रिजल्ट देगा और को बहुत नफा देगा। जरूर करें। और अस्माउल बदरीन, बदरी सहाबा के नाम पढ़ के उनके वसीले से दुआ मांगना ना भूलिएगा। बहुत ताकतवर अमल है, सदियों से आजमूदा अमल है, और सदियां बीत गई हैं। इस अमल की तासीर आज भी कम नहीं, कभी भी कम नहीं, और हमेशा इंशाअल्लाह इस अमल की तासीर बाकी रहेगी, जिंदा व ताबिंदा रहेगी, और बहुत ज्यादा रहे। और ये 2 अमल आपको जिंदगी में इंशाअल्लाह बहुत काम देंगे। वो 2 अमल ये हैं कि सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सूरत नस्र सिर्फ और सिर्फ 17 बार आपने पढ़नी है असर के बाद, और 19 बार पढ़नी है मगरिब के बाद। बस 17 बार अवल आखिर 3 बार दरूद पाक। आप देख के नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पे पढ़ लें, कुरान पे पढ़ लें, किसी पारे पे। 17 बार असर के बाद और 19 बार मगरिब के बाद। क्या मिलेगा? इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फतूहात के दरवाजे देखें इसमें, फतूहात के दरवाजे, वो रिस्क की फतूहात, वो सेहत की फतूहात, वो रिश्तों की फतूहात, वो गैबी निज़ाम की फतूहात, वो गैबी बरक़ात की फतूहात, वो ज़िंदगी का कदम उठे कामयाब हो, नाकाम ना हो, जहाँ जहाँ राहें खुले, जहाँ जहाँ रास्ते खुले, जहाँ जहाँ मंजिल मिले, मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, मेरी बरकतों मेरे साथ हों। फतूहात फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें मेरे साथ हो जाएं, बरकत की फौजें, रहमत की फौजें, रिस्क की फौजें, सेहत की फौजें, उसकी अता की फौजें, फरिश्तों की मदद की फौजें मेरे साथ हो जाए। ये अमल आप जब करेंगे, इस अमल में आपको बहुत बरकत मिलेगी, और यकीन से कीजिएगा। 17 और 19 का आदद याद रखिएगा।
17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد. آپ عصر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے, آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں, لیکن کرنا ضرور ہے. آپ مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. یہ عمل آپ کریں, اس عمل سے آپ کو بہت بہت برکت. یہ ابکری میوزیم ہے, میری ابکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے, چھوٹا سا ہے تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے. اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں, اس میں پیتل کے, تانبے کے, کانسی کے, ہر چیز کے اس میں, اور پرانی چیزیں بہت زیادہ, چھوٹی بڑی. اچھا, اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں, یہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں, اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا, اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. اچھا, یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں. اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے, نظر بد کا علاج ہے, اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں, روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے. اچھا قبلہ, میں میوزیم پہ نظر گئی ہے, وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے, کوئی یاماہا کی ہے, تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر, وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں, چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا, تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا. تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں, اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے, اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے, والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں, مٹی کے برتن. چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں, پرانا چرخہ ہے. صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے ہیں. یہ پرانا حقہ ہے. اچھا, بہت پرانی, بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیں, کیونکہ جگہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہ اونٹ کی کھال بالوں کا بنا ہوا ہے. اچھا, یہ قالین جو دری ہے دری یہ اونٹ کے بالوں کی ہے. یہ دیکھیں نا, اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل, یہ لکھا ہوا ہے, اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل. یہ اصلی چیتے کی کھال ہے, اصلی چیتا ہے, اس کو محفوظ کیا ہوا ہے, اسٹف کیا ہوا ہے. یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی, قبلہ, اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے جب تانبا, کانسی, پیتل استعمال کرتے تھے. بے اولادیاں نہیں تھیں, بیماریاں نہیں تھیں, بڑھاپے نہیں تھے, اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی, لا علاج بیماریاں نہیں تھیں. جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں, پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی, جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے, ریڈیو ہے, پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے, یہ ایک خاص ہی چیزیں. اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں, یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے, شہداء سے. ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی محبت ہے اپنے میرے وطن سے, مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے. 17 بار اول آخر 3 بار درود پاک. آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے, موبائل پہ پڑھ لیں. رزق کی فتوحات, وہ صحت کی فتوحات, وہ رشتوں کی فتوحات, وہ غیبی نظام کی فتوحات. یہ عمل آپ جب کریں گے, اس عمل میں آپ کو بہت برکت. 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد بدری صحابہ کے نام پڑھے اول آخر 3 دفعہ درود. جن صحابہ کے اہل البیت کی ہستیوں کی برکت سے 11 بار سورت یہ پڑھ کے ان کی روحوں کو ہدیہ. بہت زبردست. 3 دانے, 7 دانے, 9 دانے, کچھ مٹھی بھر. شام کو اٹھ کے اس کو خوب ملیں, اور ملنے کے بعد نہیں چھانے. معدے کی خشکی کے لیے, تیزابیت کے لیے, پٹھوں کے لیے. بڑی معتبر کتابوں میں, پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس شخص کو بدری صحابہ کے نام یاد ہوں, اگر نہیں ہے آپ نیٹ پہ چیک کریں گے, 313 بدری صحابہ کے نام ہیں. وہ بدری صحابہ کے نام پڑھے اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ, اور پھر ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. سوچیں, جن صحابہ کے اہل البیت کی ہستیوں کی برکت سے ساری انسانیت کو ولایت ملی, دیانت ملی, خلوص ملا, محبت ملی, عبادت ملی, تسبیح ملی اور ذکر ملا اور سجدے ملے, تو ان کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت, کیا مقام, کیا وقار, کیا عزت, کیا عظمت ہوگی. اس کو سوچیں. اور بہت زیادہ عظمت اور بہت زیادہ وقار اور شان و شوکت.
तो बदरी सहाबा के नाम नेट पे सर्च करें, फौरन मिल जाएंगे। पहले से तैयार कर लें, प्रिंट निकाल लें, मोबाइल पे देख के पढ़ लें। अवल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ बदरी सहाबा के नाम पढ़ें, और बदरी सहाबा के नाम पढ़ के फिर आप क्या करेंगे, 11 बार सूरत फातिहा, 11 बार सूरत इखलास और 11 बार आयतल कुर्सी, ये पढ़ के उनकी रूहों को हदिया करें। और उसके बाद फिर आप दुआ मांगे, जो आपकी मुसीबत, मुश्किल, परेशानी, नाकामी, कोई उलझन हो, उसके लिए दुआ मांगे। और बहुत जबरदस्त अमल है। एक चीज और भी बताऊं, एक टोटका हमेशा करते रहा करें, खजूर का शरबत पिया करें। 3 दाने, 7 दाने, 9 दाने, कुछ मुट्ठी भर खजूर बर्तन में भिगो दें सुबह। और अगर गर्मी है तो उसे फ्रिज में रख दें, सर्दी है तो उसे बाहर रख दें। सुबह शाम को उठ के उसको खूब मलें, और मलने के बाद नहीं छान लें, उसका पानी पिएं। ये नबीज है, नबीज किसे कहते हैं, और ये पीना सुन्नत है। हाँ, इसको ज्यादा देर न रखिएगा, ये फिर खमीर हो जाएगी, फिर पीना अच्छा नहीं है। खमीर ना हो जाए, ये फिर पीना अच्छा नहीं है। ये पिया करें। ये नबीज मेदे की खुश्की के लिए, तेजाबियत के लिए, पट्ठों के लिए, आसाब के लिए, जिसकी दिल की धड़कन बहुत तेज होती हो उसके लिए, या जो बहुत थक जाता हो, आप अमूमी भी नबीज को इस्तेमाल कीजिए। आम दिनों में भी नबीज का इस्तेमाल आपको बहुत फायदा देगा, आपको बहुत रिजल्ट देगा और को बहुत नफा देगा। जरूर करें। और अस्माउल बदरीन, बदरी सहाबा के नाम पढ़ के उनके वसीले से दुआ मांगना ना भूलिएगा। बहुत ताकतवर अमल है, सदियों से आजमूदा अमल है, और सदियां बीत गई हैं। इस अमल की तासीर आज भी कम नहीं, कभी भी कम नहीं, और हमेशा इंशाअल्लाह इस अमल की तासीर बाकी रहेगी, जिंदा व ताबिंदा रहेगी, और बहुत ज्यादा रहे। और ये 2 अमल आपको जिंदगी में इंशाअल्लाह बहुत काम देंगे। वो 2 अमल ये हैं कि सूरत इज़ा जा नस्रुल्लाह, सूरत नस्र सिर्फ और सिर्फ 17 बार आपने पढ़नी है असर के बाद, और 19 बार पढ़नी है मगरिब के बाद। बस 17 बार, अवल आखिर 3 बार दरूद पाक। आप देख के नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पे पढ़ लें, कुरान पे पढ़ लें, किसी पारे पे। 17 बार असर के बाद और 19 बार मगरिब के बाद। क्या मिलेगा? इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फतूहात के दरवाजे देखें इसमें, फतूहात के दरवाजे, व रिस्क की फतूहात, व सेहत की फतूहात, व रिश्तों की फतूहात, वो गैबी निज़ाम की फतूहात, वो गैबी बरक़ात की फतूहात, वो ज़िंदगी का कदम उठे कामयाब हो, नाकाम ना हो, जहाँ जहाँ राहें खुले, जहाँ जहाँ रास्ते खुले, जहाँ जहाँ मंजिल मिले, मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, मेरी बरकतों मेरे साथ हों। फतूहात फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें मेरे साथ हो जाएं, बरकत की फौजें, रहमत की फौजें, रिस्क की फौजें, सेहत की फौजें, उसकी अता की फौजें, फरिश्तों की मदद की फौजें मेरे साथ हो जाए। ये अमल आप जब करेंगे, इस अमल में आपको बहुत बरकत मिलेगी, और यकीन से कीजिएगा। 17 और 19 का आदत याद रखिएगा, 17 असर के बाद और 19 मगरिब के बाद। आप असर की नमाज पढ़ के कर लीजिए, आप मगरिब की नमाज पढ़ के कर लें, लेकिन करना ज़रूर है। आप मगरिब के बाद यानी नमाज के बाद भी कर सकते हैं। ये अमल आप करें, और इस अमल से आपको बहुत बहुत बरकत। ये अपकरी म्यूज़ियम है, मेरी अपकरी बिल्डिंग के ऊपर एक हॉल है, छोटा सा है, तो जगह ये चूँकि थोड़ी है। इसमें चमड़े के बर्तन भी हैं, इसमें पीतल के, तांबे के, कांसी के, हर चीज़ के इसमें, और पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा, छोटी बड़ी। अच्छा, ऊँट की हड्डियों के हवाले से सामने हड्डियाँ देख रहा हूँ मैं, ये किन किन की हैं? खाली ऊँट की हड्डियाँ हैं या कोई और भी? सिर्फ ऊँट की हड्डियाँ हैं, और ऊँट की, ये देखें ना, ऊँट की खोपड़ियाँ पड़ी हैं। अच्छा, ये खोपड़ियाँ ऊँट की पूरी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ज़्यादा वो पड़ी हैं खोपड़ियाँ। इसमें कोई हिकमत भी बयान? ऊँट की जो हड्डी है, ये जादू का इलाज है, नज़र बद का इलाज है, और ऊँट की हड्डी से जादू जिन्नात नहीं होती है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारी तारीख़ की किताबों में, रूहानियत की किताबों में ये बाकायदा बहुत ज़्यादा इसके हवाले भी हैं और इसकी तारीख़ भी है। अच्छा, कि मतलब मैं म्यूजियम पे नज़र गई है, वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, कोई यामाहा की है, तो वो मैं चाह रहा हूँ ज़रा वो भी साथ साथ एक जना मुझे पड़ा।
یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں، چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا، تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا. تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں، اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے، اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے، والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں. مٹی کے برتن، چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں، پرانا چرخہ ہے. صوفی اس کا صوفی کرام بڑا ذکر کرتے یہ ہیں. پرانا حقہ ہے. اچھا، بہت پرانی، بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہی ہیں، کیونکہ جگہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اونٹ کی، یہ اونٹ کی بالوں کا بنا ہوا ہے. اچھا، یہ قالین جی قالین جو دری ہے دری. یہ اونٹ کی بالوں کی ہے. یہ دیکھیں نا اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل یہ لکھا ہوا ہے. اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل. یہ اصلی چیتے کی کھال ہے، اصلی چیتا ہے. اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اسٹف کیا ہوا ہے. یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی، قبلہ، اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے. جب تانبا، کانسی، پیتل استعمال کرتے تھے، بے اولادیاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں، بڑھاپے نہیں تھے، اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی، لا علاج بیماریاں نہیں تھیں. جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی، جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے، ریڈیو ہے، پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے. یہ ایک خاص ہی چیزیں. اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے، شہداء سے. ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی ایک محبت ہے اپنے میرے وطن سے، مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے. 17 بار اول آخر 3 بار درود پاک. آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، موبائل پہ پڑھ لیں. رزق کی فتوحات، وہ صحت کی فتوحات، وہ رشتوں کی فتوحات، وہ غیبی نظام کی فتوحات. یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت. 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد بدری صحابہ کے نام پڑھے اول آخر 3 دفعہ درود. جن صحابہ کے اہل البیت کی ہستیوں کی برکت سے 11 بار سورت یہ پڑھ کے ان کی روحوں کو ہدیہ. بہت زبردست. 3 دانے، 7 دانے، 9 دانے، کچھ مٹھی بھر. شام کو اٹھ کے اس کو خوب ملیں، اور ملنے کے بعد نہیں چھانے. معدے کی خشکی کے لیے، تیزابیت کے لیے، پٹھوں کے لیے. بڑی معتبر کتابوں میں، پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس شخص کو بدری صحابہ کے نام یاد ہوں، اگر نہیں ہے آپ نیٹ پہ چیک کریں گے، 313 بدری صحابہ کے نام ہیں. وہ بدری صحابہ کے نام پڑھے اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور پھر ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. سوچیں، جن صحابہ کے اہل البیت کی ہستیوں کی برکت سے ساری انسانیت کو ولایت ملی، دیانت ملی، خلوص ملا، محبت ملی، عبادت ملی، تسبیح ملی اور ذکر ملا اور سجدے ملے، تو ان کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت، کیا مقام، کیا وقار، کیا عزت، کیا عظمت ہوگی. اس کو سوچیں. اور بہت زیادہ عظمت اور بہت زیادہ وقار اور شان و شوکت. تو بدری صحابہ کے نام نیٹ پہ سرچ کریں، فوراً مل جائیں گے. پہلے سے تیار کر لیں، پرنٹ نکال لیں، موبائل پہ دیکھ کے پڑھ لیں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف بدری صحابہ کے نام پڑھیں، اور بدری صحابہ کے نام پڑھ کے پھر آپ کیا کریں گے؟ 11 بار سورت فاتحہ، 11 بار سورت اخلاص اور 11 بار آیت الکرسی. یہ پڑھ کے ان کی روحوں کو ہدیہ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ دعا مانگیں. جو آپ کی مصیبت، مشکل، پریشانی، ناکامی، کوئی الجھن ہو، اس کے لیے دعا مانگیں. اور بہت زبردست عمل ہے. ایک چیز اور بھی بتاؤں، ایک ٹوٹکا ہمیشہ کرتے رہا کریں، کھجور کا شربت پیا کریں. 3 دانے، 7 دانے، 9 دانے، کچھ مٹھی بھر کھجور برتن میں بھگو دیں صبح. اور اگر گرمی ہے تو اسے فریج میں رکھ دیں، سردی ہے تو اسے باہر رکھ دیں. صبح شام کو اٹھ کے اس کو خوب ملیں، اور ملنے کے بعد نہیں چھان لیں، اس کا پانی پئیں. یہ نبیذ ہے، نبیذ کسے کہتے ہیں، اور یہ پینا سنت ہے. ہاں، اس کو زیادہ دیر نہ رکھیے گا، یہ پھر خمیر ہو جائے گی، پھر پینا اچھا نہیں ہے. خمیر نہ ہو جائے، یہ پھر پینا اچھا نہیں ہے. یہ پیا کریں. یہ نبیذ معدے کی خشکی کے لیے، تیزابیت کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے
جس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہو اس کے لیے، یا جو بہت تھک جاتا ہو، آپ عمومی بھی نبیذ کو استعمال کیجئے. عام دنوں میں بھی نبیذ کا استعمال آپ کو بہت فائدہ دے گا، آپ کو بہت رزلٹ دے گا اور کو بہت نفع دے گا. ضرور کریں. اور اسماء البدرین، بدری صحابہ کے نام پڑھ کے ان کے وسیلے سے دعا مانگنا نہ بھولیے گا. بہت طاقتور عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے، اور صدیاں بیت گئی ہیں. اس عمل کی تاثیر آج بھی کم نہیں، کبھی بھی کم نہیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر باقی رہے گی، زندہ و تابندہ رہے گی، اور بہت زیادہ رہے. اور یہ دو عمل آپ کو زندگی میں انشاءاللہ بہت کام دیں گے. وہ دو عمل یہ ہیں کہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ، سورۃ نصر صرف اور صرف 17 بار آپ نے پڑھنی ہے عصر کے بعد، اور 19 بار پڑھنی ہے مغرب کے بعد. بس 17 بار، اول آخر 3 بار درود پاک. آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، موبائل پہ پڑھ لیں، قرآن پہ پڑھ لیں کسی پارے پہ. 17 بار عصر کے بعد اور 19 بار مغرب کے بعد. کیا ملے گا؟ اس میں اللہ جل شانہ نے فی دین اللہ افواجا، فتوحات کے دروازے دیکھیں. اس میں فتوحات کے دروازے، وہ رزق کی فتوحات، وہ صحت کی فتوحات، وہ رشتوں کی فتوحات، وہ غیبی نظام کی فتوحات، وہ غیبی برکات کی فتوحات، وہ زندگی کا قدم اٹھے کامیاب ہو ناکام نہ ہو، جہاں جہاں راہیں کھلے، جہاں جہاں راستے کھلیں، جہاں جہاں منزل ملے، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میری برکتوں میرے ساتھ ہوں. فتوحات فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں. برکت کی فوجیں، رحمت کی فوجیں، رزق کی فوجیں، صحت کی فوجیں، اس کی عطا کی فوجیں، فرشتوں کی مدد کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں. یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت ملے گی، اور یقین سے کیجئے گا. 17 اور 19 کا عدد یاد رکھیے گا. 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد. آپ عصر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے، آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں، لیکن کرنا ضرور ہے. آپ مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. یہ عمل آپ کریں، اس عمل سے آپ کو بہت بہت برکت. یہ اپکری میوزیم ہے، میری اپکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے، چھوٹا سا ہے تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے. اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں، اس میں پیتل کے، تانبے کے، کانسی کے، ہر چیز کے اس میں، اور پرانی چیزیں بہت زیادہ، چھوٹی بڑی. اچھا، اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں، یہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں، اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا، اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. اچھا، یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں. اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں، روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے. اچھا قبلہ، میں میوزیم پہ نظر گئی ہے، وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، کوئی یاماہا کی ہے، تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا. پرانے چیزیں، چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا، تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا. تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں، اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے، اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے، والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں، مٹی کے برتن. چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں، پرانا چرخہ ہے. اس کا صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے ہیں. یہ پرانا حقہ ہے. اچھا، بہت پرانی، بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیں، کیونکہ جگہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہ اونٹ کی کھال بالوں کا بنا ہوا ہے. اچھا، یہ قالین، جی قالین جو دری ہے دری، یہ اونٹ کے بالوں کی ہے. یہ دیکھیں نا، اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل یہ لکھا ہوا ہے. اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل. یہ اصلی چیتے کی کھال ہے، اصلی چیتا ہے. اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اسٹف کیا ہوا ہے. یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی، قبلہ، اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے.
जब तांबा कांसी पीतल इस्तेमाल करते थे, बेऔलादियाँ नहीं थीं, बीमारियाँ नहीं थीं, बुढ़ापे नहीं थे और चाल में लड़खड़ाहट नहीं थी, लाइलाज बीमारियाँ नहीं थीं। जब ये बर्तन हमने इस्तेमाल करने छोड़ दिए तो हम बीमारियाँ परेशानी में मुब्तला हो गए। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि यूनिक पुरानी चीज़ें जी जो जिस तरह टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, फिर यहाँ पे टाइपराइटर है, ये एक ख़ास ही चीज़ें। और फिर शोहदा की तस्वीरें जो हैं ये आपकी एक मोहब्बत पाक फौज से, शोहदा से। ज़रा मैं चाहता हूँ कि ये भी जो है ना लोगों को नज़र आए कि ये खाली रूहानियत के साथ साथ जो है जिस तरह आपकी एक असल में मोहब्बत है अपनी मेरे वतन से मुझे मोहब्बत है, वतन के विरसे से। 17 बार अवल आखिर 3 बार दरूद पाक। आप देख के नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पे पढ़ लें। रिस्क की फतूहात, वो सेहत की फतूहात, वो रिश्तों की फतूहात, वो गैबी निज़ाम की फतूहात, ये अमल आप जब करेंगे, इस अमल में आपको बहुत बड़ा। 17 असर के बाद और 19 मगरिब के बाद बदरी सहाबा के नाम पढ़े, अवल आखिर 3 दफ़ा दरूद। जिन सहाबा के अहलुल बैत की हस्तियों की बरकत से 11 बार सूरत ये पढ़ के उनकी रूहों को हदिया। बहुत ज़बरदस्त। 3 दाने, 7 दाने, 9 दाने, कुछ मुट्ठी भर। शाम को उठ के उसको खूब मलें और मलने के बाद नहीं छाने। मेदे की खुश्की के लिए, तेजाबियत के लिए, पट्ठों के लिए। बड़ी मोतबर किताबों में, पुरानी किताबों में लिखा है कि जिस शख्स को बदरी सहाबा के नाम याद हों, अगर नहीं है आप नेट पे चेक करेंगे, 313 बदरी सहाबा के नाम हैं, वो बदरी सहाबा के नाम पढ़े अवल आखिर 3 दफा दरूद पाक के साथ, और फिर उनके वसीले से जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। सोचें, जिन सहाबा के अहलुल बैत की हस्तियों की बरकत से सारी इंसानियत को विलायत मिली, दियानत मिली, खुलूस मिला, मोहब्बत मिली, इबादत मिली, तस्बीह मिली और जिक्र मिला और सजदे मिले, तो उनकी अल्लाह के यहाँ क्या हैसियत, क्या मकाम, क्या वकार, क्या इज्जत, क्या अजमत होगी। इसको सोचें। और बहुत ज्यादा अजमत और बहुत ज्यादा वकार और शान व शौकत। तो बदरी सहाबा के नाम नेट पे सर्च करें, फौरन मिल जाएंगे। पहले से तैयार कर लें, प्रिंट निकाल लें, मोबाइल पे देख के पढ़ लें। अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ बदरी सहाबा के नाम पढ़ें, और बदरी सहाबा के नाम पढ़ के फिर आप क्या करेंगे, 11 बार सूरत फातिहा, 11 बार सूरत इखलास और 11 बार आयतल कुर्सी। ये पढ़ के उनकी रूहों को हदिया करें, और उसके बाद फिर आप दुआ मांगे। जो आपकी मुसीबत, मुश्किल, परेशानी, नाकामी, कोई उलझन हो, उसके लिए दुआ मांगे। और बहुत जबरदस्त अमल है। एक चीज और भी बताऊं, एक टोटका हमेशा करते रहा करें, खजूर का शरबत पिया करें। 3 दाने, 7 दाने, 9 दाने, कुछ मुट्ठी भर खजूर बर्तन में भिगो दे सुबह, और अगर गर्मी है तो उसे फ्रिज में रख दे, सर्दी है तो उसे बाहर रख दे। सुबह शाम को उठ के उसको खूब मलें, और मलने के बाद नहीं छाने, छान लें, उसका पानी पिए। ये नबीज है, नबीज किसे कहते हैं, और ये पीना सुन्नत है। हाँ, इसको ज्यादा देर न रखिएगा, ये फिर खमीर हो जाएगी, फिर पीना अच्छा नहीं है। खमीर ना हो जाए, ये फिर पीना अच्छा नहीं है। ये पिया करें। ये नबीज मेदे की खुश्की के लिए, तेजाबियत के लिए, पट्ठों के लिए, आसाब के लिए, जिसकी दिल की धड़कन बहुत तेज होती हो उसके लिए, या जो बहुत थक जाता हो, आप अमूमी भी नबीज को इस्तेमाल कीजिए। आम दिनों में भी नबीज का इस्तेमाल आपको बहुत फायदा देगा, आपको बहुत रिजल्ट देगा और को बहुत नफा देगा। जरूर करें। और अस्माउल बदरीन, बदरी सहाबा के नाम पढ़ के उनके वसीले से दुआ मांगना ना भूलिएगा। बहुत ताकतवर अमल है, सदियों से आजमूदा अमल है, और सदियां बीत गई हैं। इस अमल की तासीर आज भी कम नहीं, कभी भी कम नहीं, और हमेशा इंशाअल्लाह इस अमल की तासीर बाकी रहेगी, जिंदा व ताबिंदा रहेगी, और बहुत ज्यादा रहे। और ये 2 अमल आपको जिंदगी में इंशाअल्लाह बहुत काम देंगे। वो 2 अमल ये हैं कि सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सूरत नस्र सिर्फ और सिर्फ 17 बार आपने पढ़नी है असर के बाद, और 19 बार पढ़नी है मगरिब के बाद। बस 17 बार अवल आखिर 3 बार दरूद पाक। आप देख के नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पे पढ़ लें, कुरान पे पढ़ लें, किसी पारे पे। 17 बार असर के बाद और 19 बार मगरिब के बाद। क्या मिलेगा? इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फतूहात के दरवाजे देखें इसमें, फतूहात के दरवाजे, व रिस्क की फतूहात, व सेहत की फतूहात, व रिश्तों की फतूहात, वो गैबी निज़ाम की फतूहात,
وہ غیبی برکات کی فتوحات، وہ زندگی کا قدم اٹھے کامیاب ہو ناکام نہ ہو، جہاں جہاں راہیں کھلے، جہاں جہاں راستے کھلیں، جہاں جہاں منزل ملے، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میری برکتوں میرے ساتھ ہوں۔ فتوحات فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں، برکت کی فوجیں، رحمت کی فوجیں، رزق کی فوجیں، صحت کی فوجیں، اس کی عطا کی فوجیں، فرشتوں کی مدد کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں۔ یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت ملے گی، اور یقین سے کیجئے گا۔ 17 اور 19 کا عدد یاد رکھیے گا، 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے، آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں، لیکن کرنا ضرور ہے۔ آپ مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کریں، اور اس عمل سے آپ کو بہت بہت برکت۔ یہ اپکری میوزیم ہے، میری اپکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے، چھوٹا سا ہے تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے۔ اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں، اس میں پیتل کے، تانبے کے، کانسی کے، ہر چیز کے اس میں، اور پرانی چیزیں بہت زیادہ، چھوٹی بڑی۔ اچھا، اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں، یہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں، اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا، اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ اچھا، یہ کھوپڑی ہیں اونٹ کی پوری، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں۔ اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں، روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے۔ اچھا کہ میں میوزیم پہ نظر گئی ہے، وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، کوئی یاماہا کی ہے، تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں، چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا، تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا، تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں۔ یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں، اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے، اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے، والدین کی طرف سے بھی۔ مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں، مٹی کے برتن، چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں۔ جی ہاں، پرانا چرخہ ہے، صوفی اس کا صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے یہ ہیں۔ پرانا حقہ ہے، اچھا، بہت پرانی، بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہی ہیں، کیونکہ جگہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ اونٹ کی کھال بالوں کا بنا ہوا ہے۔ اچھا، یہ قالین، جی قالین جو دری ہے دری، یہ اونٹ کے بالوں کی ہے۔ یہ دیکھیں نا، اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل یہ لکھا ہوا ہے، اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل۔ یہ اصلی چیتے کی کھال ہے، اصلی چیتا ہے، اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اسٹف کیا ہوا ہے۔ یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی، قبلہ، اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے جب تانبا، کانسی، پیتل استعمال کرتے تھے، بے اولادیاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں، بڑھاپے نہیں تھے، اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی، لا علاج بیماریاں نہیں تھیں۔ جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی، جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے، ریڈیو ہے، پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے، یہ ایک خاص ہی چیزیں، اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے، شہداء سے، ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی ایک محبت ہے اپنے میرے وطن سے، مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے۔ 17 بار اول آخر 3 بار درود پاک آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، موبائل پہ پڑھ لیں۔ رزق کی فتوحات، وہ صحت کی فتوحات، وہ رشتوں کی فتوحات، وہ غیبی نظام کی فتوحات، یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت۔ 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد بدری صحابہ کے نام پڑھے اول آخر 3 دفعہ درود، جن صحابہ کے اہل البیت کی ہستیوں کی برکت سے 11 بار سورت یہ پڑھ کے ان کی روحوں کو ہدیہ، بہت زبردست 3 دانے، 7 دانے، 9 دانے، کچھ مٹھی بھر، شام کو اٹھ کے اس کو خوب ملیں، اور ملنے کے بعد نہیں چھانے، معدے کی خشکی کے لیے، تیزابیت کے لیے، پٹھوں کے لیے۔ بڑی معتبر کتابوں میں، پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس شخص کو بدری صحابہ کے نام یاد ہوں، اگر نہیں ہے آپ نیٹ پہ چیک کریں گے 313 بدری صحابہ کے نام ہیں،
وہ بدری صحابہ کے نام پڑھے اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور پھر ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ سوچیں جن صحابہ کے اہل البیت کی ہستیوں کی برکت سے ساری انسانیت کو ولایت ملی، دیانت ملی، خلوص ملا، محبت ملی، عبادت ملی، تسبیح ملی اور ذکر ملا اور سجدے ملے، تو ان کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت، کیا مقام، کیا وقار، کیا عزت، کیا عظمت ہوگی۔ اس کو سوچیں، اور بہت زیادہ عظمت اور بہت زیادہ وقار اور شان و شوکت۔ تو بدری صحابہ کے نام نیٹ پہ سرچ کریں، فوراً مل جائیں گے۔ پہلے سے تیار کر لیں، پرنٹ نکال لیں، موبائل پہ دیکھ کے پڑھ لیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف بدری صحابہ کے نام پڑھیں، اور بدری صحابہ کے نام پڑھ کے پھر آپ کیا کریں گے؟ 11 بار سورۃ فاتحہ، 11 بار سورۃ اخلاص اور 11 بار آیت الکرسی، یہ پڑھ کے ان کی روحوں کو ہدیہ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ دعا مانگیں۔ جو آپ کی مصیبت، مشکل، پریشانی، ناکامی، کوئی الجھن ہو، اس کے لیے دعا مانگیں، اور بہت زبردست عمل ہے۔ ایک چیز اور بھی بتاؤں، ایک ٹوٹکا ہمیشہ کرتے رہا کریں، کھجور کا شربت پیا کریں، 3 دانے، 7 دانے، 9 دانے، کچھ مٹھی بھر کھجور برتن میں بھگو دیں صبح، اور اگر گرمی ہے تو اسے فریج میں رکھ دیں، سردی ہے تو اسے باہر رکھ دیں، صبح شام کو اٹھ کے اس کو خوب ملیں، اور ملنے کے بعد نہیں چھان لیں، اس کا پانی پئیں۔ یہ نبیذ ہے، نبیذ کسے کہتے ہیں، اور یہ پینا سنت ہے۔ ہاں، اس کو زیادہ دیر نہ رکھیے گا، یہ پھر خمیر ہو جائے گی، پھر پینا اچھا نہیں ہے، خمیر نہ ہو جائے، یہ پھر پینا اچھا نہیں ہے، یہ پیا کریں۔ یہ نبیذ معدے کی خشکی کے لیے، تیزابیت کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے، جس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہو اس کے لیے، یا جو بہت تھک جاتا ہو، آپ عمومی بھی نبیذ کو استعمال کیجئے، عام دنوں میں بھی نبیذ کا استعمال آپ کو بہت فائدہ دے گا، آپ کو بہت رزلٹ دے گا، اور کو بہت نفع دے گا۔ ضرور کریں، اور اسماء البدرین، بدری صحابہ کے نام پڑھ کے ان کے وسیلے سے دعا مانگنا نہ بھولیے گا۔ بہت طاقتور عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے، اور صدیاں بیت گئی ہیں، اس عمل کی تاثیر آج بھی کم نہیں، کبھی بھی کم نہیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر باقی رہے گی، زندہ و تابندہ رہے گی، اور بہت زیادہ رہے۔ اور یہ 2 عمل آپ کو زندگی میں انشاءاللہ بہت کام دیں گے۔ وہ 2 عمل یہ ہیں کہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ، سورۃ نصر، صرف اور صرف 17 بار آپ نے پڑھنی ہے عصر کے بعد، اور 19 بار پڑھنی ہے مغرب کے بعد، بس 17 بار اول آخر 3 بار درود پاک۔ آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، موبائل پہ پڑھ لیں، قرآن پہ پڑھ لیں، کسی پارے پہ، 17 بار عصر کے بعد اور 19 بار مغرب کے بعد۔ کیا ملے گا؟ اس میں اللہ جل شانہ نے فی دین اللہ افواجا، فتوحات کے دروازے دیکھیں، اس میں فتوحات کے دروازے، وہ رزق کی فتوحات، وہ صحت کی فتوحات، وہ رشتوں کی فتوحات، وہ غیبی نظام کی فتوحات، وہ غیبی برکات کی فتوحات، وہ زندگی کا قدم اٹھے کامیاب ہو، ناکام نہ ہو، جہاں جہاں راہیں کھلے، جہاں جہاں راستے کھلیں، جہاں جہاں منزل ملے، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میری برکتوں میرے ساتھ ہوں۔ فتوحات فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں، برکت کی فوجیں، رحمت کی فوجیں، رزق کی فوجیں، صحت کی فوجیں، اس کی عطا کی فوجیں، فرشتوں کی مدد کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں۔ یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت ملے گی، اور یقین سے کیجئے گا۔ 17 اور 19 کا عدد یاد رکھیے گا، 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے، آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں، لیکن کرنا ضرور ہے۔ آپ مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کریں، اس عمل سے آپ کو بہت بہت برکت۔ یہ اپکری میوزیم ہے، میری اپکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے، چھوٹا سا ہے، تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے، اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں، اس میں پیتل کے، تانبے کے، کانسی کے، ہر چیز کے اس میں، اور پرانی چیزیں بہت زیادہ، چھوٹی بڑی۔ اچھا، اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں، یہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں، اور اونٹ کی، یہ دیکھیں نا، اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں،
अच्छा, ये खोपड़ियाँ ऊँट की पूरी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ज़्यादा वो पड़ी हैं खोपड़ियाँ। इसमें कोई हिकमत भी बयान ऊँट की जो हड्डी है ये जादू का इलाज है, नज़र बद का इलाज है। और ऊँट की हड्डी से जादू जिन्नात नहीं होती है, ये मैं नहीं कहता, ये हमारी तारीख़ की किताबों में, रूहानियत की किताबों में ये बाकायदा बहुत ज़्यादा इसके हवाले भी हैं और इसकी तारीख़ भी है। अच्छा कि मतलब म्यूजियम पे नज़र गई है, वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, कोई यामाहा की है, तो वो मैं चाह रहा हूँ ज़रा वो भी साथ साथ एक जना मुझे पड़ा यहाँ पर वो एक कोई वेस्पा है क्या, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा उसकी कोई जो है तारीख़ आपसे पूछी जाए कि ये जो है ना। पुराने चीज़ें, चूँकि मुझे शौक़ है पुरानी चीज़ें जमा करने का, तो इसका दौर ही ख़त्म हो गया। तो जिन चीज़ों का दौर ख़त्म हो जाता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको जमा करता रहूँ। ये कितना साल लगा आपको ये सारी चीज़ें जमा करने में, और ये इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं अर्ज़ किया ना कि मेरा ये पुराना शोबा है और पुराना मुझे ये चीज़ विरसे में भी मिली है, वालिदैन की तरफ से भी। मिट्टी के बर्तन भी माशाल्लाह देखने को मुझे नज़र आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन। चरखा जो है ये जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि इसे चरखा ही कहते हैं। जी हाँ, पुराना चरखा है। सूफी इसका सूफी इकराम बड़ा जिक्र करते ये हैं। पुराना हुक्का है, अच्छा, बहुत पुरानी, बहुत इससे भी पुरानी चीज़ें हैं जो हमारे पास ये हैं, क्योंकि जगह नहीं है। अब ये देखें ऊँट की, ये ऊँट की खाल बालों का बना हुआ है। अच्छा, ये कालीन जी कालीन जो दरी है दरी। ये ऊँट के बालों की है। ये देखिए ना, ऊँट के बालों का कदीम कंबल ये लिखा हुआ है, ऊँट के बालों का कदीम कंबल। ये असली चीते का की खाल है, असली चीता है, इसको महफूज किया हुआ है, स्टफ किया हुआ है। ये जो सामने बर्तन लगे हुए हैं जी, किबला, इसकी क्या ये तारीख के पुराने वो बर्तन हैं जो हम इस्तेमाल करते थे। जब तांबा, कांसी, पीतल इस्तेमाल करते थे, बेऔलादियाँ नहीं थीं, बीमारियाँ नहीं थीं, बुढ़ापे नहीं थे और चाल में लड़खड़ाहट नहीं थी, लाइलाज बीमारियाँ नहीं थीं। जब ये बर्तन हमने इस्तेमाल करने छोड़ दिए तो हम बीमारियाँ, परेशानी में मुब्तला हो गए। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि यूनिक पुरानी चीज़ें जी, जो जिस तरह टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, फिर यहाँ पे टाइपराइटर है, ये एक ख़ास ही चीज़ें। और फिर शोहदा की तस्वीरें जो हैं ये आपकी एक मोहब्बत पाक फौज से, शोहदा से। ज़रा मैं चाहता हूँ कि ये भी जो है ना लोगों को नज़र आए कि ये खाली रूहानियत के साथ साथ जो है जिस तरह आपकी एक असल में मोहब्बत है अपनी मेरे वतन से, मुझे मोहब्बत है वतन के विरसे से। 17 बार अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक। आप देख के नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पे पढ़ लें। रिस्क की फतूहात, वो सेहत की फतूहात, वो रिश्तों की फतूहात, वो गैबी निज़ाम की फतूहात, ये अमल आप जब करेंगे, इस अमल में आपको बहुत बड़ा। 17 असर के बाद और 19 मगरिब के बाद बदरी सहाबा के नाम पढ़े अव्वल आखिर 3 दफ़ा दरूद। जिन सहाबा के अहलुल बैत की हस्तियों की बरकत से 11 बार सूरत ये पढ़ के उनकी रूहों को हदिया। बहुत ज़बरदस्त, 3 दाने, 7 दाने, 9 दाने, कुछ मुट्ठी भर। शाम को उठ के उसको खूब मलें और मलने के बाद नहीं छाने। मेदे की खुश्की के लिए, तेजाबियत के लिए, पट्ठों के लिए। बड़ी मोतबर किताबों में, पुरानी किताबों में लिखा है कि जिस शख्स को बदरी सहाबा के नाम याद हों, अगर नहीं है आप नेट पे चेक करेंगे, 313 बदरी सहाबा के नाम हैं, वो बदरी सहाबा के नाम पढ़े अव्वल आखिर 3 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और फिर उनके वसीले से जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। सोचें, जिन सहाबा के अहलुल बैत की हस्तियों की बरकत से सारी इंसानियत को विलायत मिली, दियानत मिली, खुलूस मिला, मोहब्बत मिली, इबादत मिली, तस्बीह मिली और जिक्र मिला और सजदे मिले, तो उनकी अल्लाह के यहाँ क्या हैसियत, क्या मकाम, क्या वकार, क्या इज्जत, क्या अजमत होगी। इसको सोचें। और बहुत ज्यादा अजमत और बहुत ज्यादा वकार और शान व शौकत। तो बदरी सहाबा के नाम नेट पे सर्च करें, फौरन मिल जाएंगे। पहले से तैयार कर लें, प्रिंट निकाल लें, मोबाइल पे देख के पढ़ लें। अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ बदरी सहाबा के नाम पढ़ें, और बदरी सहाबा के नाम पढ़ के फिर आप क्या करेंगे, 11 बार सूरत फातिहा, 11 बार सूरत इखलास और 11 बार आयतुल कुर्सी। ये पढ़ के उनकी रूहों को हदिया करें, और उसके बाद फिर आप दुआ मांगे। जो आपकी मुसीबत, मुश्किल, परेशानी, नाकामी, कोई उलझन हो, उसके लिए दुआ मांगे। और बहुत जबरदस्त अमल है। एक चीज और भी बताऊं, एक टोटका हमेशा करते रहा करें, खजूर का शरबत पिया करें। 3 दाने, 7 दाने, 9 दाने, कुछ मुट्ठी भर खजूर बर्तन में भिगो दें सुबह, और अगर गर्मी है तो उसे फ्रिज में रख दें।
सर्दी है तो उसे बाहर रख दें। सुबह शाम को उठ के उसको खूब मलें और मलने के बाद नहीं छाने, छान लें, उसका पानी पिए। ये नबीज है, नबीज किसे कहते हैं, और ये पीना सुन्नत है। हाँ, इसको ज्यादा देर न रखिएगा, ये फिर खमीर हो जाएगी, फिर पीना अच्छा नहीं है। खमीर ना हो जाए, ये फिर पीना अच्छा नहीं है, ये पिया करें। ये नबीज मेदे की खुश्की के लिए, तेजाबियत के लिए, पट्ठों के लिए, आसाब के लिए, जिसकी दिल की धड़कन बहुत तेज होती हो उसके लिए, या जो बहुत थक जाता हो, आप अमूमी भी नबीज को इस्तेमाल कीजिए। आम दिनों में भी नबीज का इस्तेमाल आपको बहुत फायदा देगा, आपको बहुत रिजल्ट देगा और को बहुत नफा देगा। जरूर करें। और अस्माउल बदरीन, बदरी सहाबा के नाम पढ़ के उनके वसीले से दुआ मांगना ना भूलिएगा। बहुत ताकतवर अमल है, सदियों से आजमूदा अमल है और सदियां बीत गई हैं। इस अमल की तासीर आज भी कम नहीं, कभी भी कम नहीं, और हमेशा इंशाअल्लाह इस अमल की तासीर बाकी रहेगी, जिंदा व ताबिंदा रहेगी और बहुत ज्यादा रहे। और ये दो अमल आपको जिंदगी में इंशाअल्लाह बहुत काम देंगे। वो दो अमल ये हैं कि सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सूरत नस्र सिर्फ और सिर्फ 17 बार आपने पढ़नी है असर के बाद और 19 बार पढ़नी है मगरिब के बाद। बस 17 बार, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक। आप देख के नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पे पढ़ लें, कुरान पे पढ़ लें, किसी पारे पे। 17 बार असर के बाद और 19 बार मगरिब के बाद। क्या मिलेगा? इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फतूहात के दरवाजे देखें इसमें, फतूहात के दरवाजे, व रिस्क की फतूहात, व सेहत की फतूहात, व रिश्तों की फतूहात, वो गैबी निज़ाम की फतूहात, वो गैबी बरक़ात की फतूहात, वो ज़िंदगी का कदम उठे कामयाब हो, नाकाम ना हो, जहाँ जहाँ राहें खुले, जहाँ जहाँ रास्ते खुले, जहाँ जहाँ मंजिल मिले, मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, मेरी बरकतों मेरे साथ हों। फतूहात फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें मेरे साथ हो जाएं, बरकत की फौजें, रहमत की फौजें, रिस्क की फौजें, सेहत की फौजें, उसकी अता की फौजें, फरिश्तों की मदद की फौजें मेरे साथ हो जाए। ये अमल आप जब करेंगे, इस अमल में आपको बहुत बरकत मिलेगी और यकीन से कीजिएगा। 17 और 19 का आदत याद रखिएगा, 17 असर के बाद और 19 मगरिब के बाद। आप असर की नमाज पढ़ के कर लीजिए, आप मगरिब की नमाज पढ़ के कर लें, लेकिन करना ज़रूर है। आप मगरिब के बाद यानी नमाज के बाद भी कर सकते हैं। ये अमल आप करें, इस अमल से आपको बहुत बहुत बरकत। ये अपकरी म्यूज़ियम है, मेरी अपकरी बिल्डिंग के ऊपर एक हॉल है, छोटा सा है, तो जगह ये चूँकि थोड़ी है। इसमें चमड़े के बर्तन भी हैं, इसमें पीतल के, तांबे के, कांसी के, हर चीज़ के इसमें, और पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा, छोटी बड़ी। अच्छा, ऊँट की हड्डियों के हवाले से सामने हड्डियाँ देख रहा हूँ मैं, ये किन किन की हैं? खाली ऊँट की हड्डियाँ हैं या कोई और भी? सिर्फ ऊँट की हड्डियाँ हैं, और ऊँट की ये देखिए ना, ऊँट की खोपड़ियाँ पड़ी हैं। अच्छा, ये खोपड़ियाँ ऊँट की पूरी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ज़्यादा वो पड़ी हैं खोपड़ियाँ। इसमें कोई हिकमत भी बयान? ऊँट की जो हड्डी है ये जादू का इलाज है, नज़र बद का इलाज है, और ऊँट की हड्डी से जादू जिन्नात नहीं होती है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारी तारीख़ की किताबों में, रूहानियत की किताबों में ये बाकायदा बहुत ज़्यादा इसके हवाले भी हैं और इसकी तारीख़ भी है। अच्छा, कि मतलब मैं म्यूजियम पे नज़र गई है, वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, कोई यामाहा की है, तो वो मैं चाह रहा हूँ ज़रा वो भी साथ साथ एक जना मुझे पड़ा यहाँ पर वो एक कोई वेस्पा है क्या, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा उसकी कोई जो है तारीख़ आपसे पूछी जाए कि ये जो है ना। पुरानी चीज़ें, चूँकि मुझे शौक़ है पुरानी चीज़ें जमा करने का, तो इसका दौर ही ख़त्म हो गया। तो जिन चीज़ों का दौर ख़त्म हो जाता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको जमा करता रहूँ। ये कितना साल लगा आपको ये सारी चीज़ें जमा करने में, और ये इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं अर्ज़ किया ना कि मेरा ये पुराना शोबा है, और पुराना मुझे ये चीज़ विरसे में भी मिली है, वालिदैन की तरफ से भी। मिट्टी के बर्तन भी माशाल्लाह देखने को मुझे नज़र आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन। चरखा जो है, ये जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि इसे चरखा ही कहते हैं। जी हाँ, पुराना चरखा है। इसका सूफी इकराम बड़ा जिक्र करते ये हैं। पुराना हुक्का है। अच्छा, बहुत पुरानी, बहुत इससे भी पुरानी चीज़ें हैं जो हमारे पास ही हैं।
क्योंकि जगह नहीं है। अब ये देखिए ये ऊंट की खाल बालों का बना हुआ है। अच्छा, ये कालीन जो दरी है दरी। ये ऊंट के बालों की है। ये देखिए ना ऊंट के बालों का कदीम कंबल ये लिखा हुआ है। ऊंट के बालों का कदीम कंबल। ये असली चीते की खाल है, असली चीता है। इसको महफूज किया हुआ है, स्टफ किया हुआ है। ये जो सामने बर्तन लगे हुए हैं जी, किबला, इसकी क्या? ये तारीख के पुराने वो बर्तन हैं जो हम इस्तेमाल करते थे। जब तांबा, कांसी, पीतल इस्तेमाल करते थे, बेऔलादियाँ नहीं थीं, बीमारियाँ नहीं थीं, बुढ़ापे नहीं थे और चाल में लड़खड़ाहट नहीं थी, लाइलाज बीमारियाँ नहीं थीं। जब ये बर्तन हमने इस्तेमाल करने छोड़ दिए तो हम बीमारियाँ, परेशानियों में मुब्तला हो गए। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि यूनिक पुरानी चीजें जी, जो जिस तरह टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, फिर यहाँ पे टाइपराइटर है, ये एक ख़ास ही चीज़ें। और फिर शोहदा की तस्वीरें जो हैं ये आपकी एक मोहब्बत पाक फौज से, शोहदा से। ज़रा मैं चाहता हूँ कि ये भी जो ना लोगों को नज़र आए कि ये खाली रूहानियत के साथ साथ जो है जिस तरह आपकी एक असल में मोहब्बत है अपने मेरे वतन से, मुझे मोहब्बत है वतन के विरसे से। 17 बार अवल आखिर 3 बार दरूद पाक आप देख के नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पे पढ़ लें। रिस्क की फतूहात, वो सेहत की फतूहात, वो रिश्तों की फतूहात, वो गैबी निज़ाम की फतूहात, ये अमल आप जब करेंगे इस अमल में आपको बहुत बड़ा। 17 असर के बाद और 19 मगरिब के बाद बदरी सहाबा के नाम पढ़े अवल आखिर 3 दफ़ा दरूद। जिन सहाबा के अहलुल बैत की हस्तियों की बरकत से 11 बार सूरत ये पढ़ के उनकी रूहों को हदिया। बहुत ज़बरदस्त। 3 दाने, 7 दाने, 9 दाने, कुछ मुट्ठी भर शाम को उठ के उसको खूब मलें और मलने के बाद नहीं छाने। मेदे की खुश्की के लिए, तेजाबियत के लिए, पट्ठों के लिए। बड़ी मोतबर किताबों में, पुरानी किताबों में लिखा है कि जिस शख्स को बदरी सहाबा के नाम याद हों, अगर नहीं है आप नेट पे चेक करेंगे 313 बदरी सहाबा के नाम हैं, वो बदरी सहाबा के नाम पढ़े अवल आखिर 3 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और फिर उनके वसीले से जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। सोचें, जिन सहाबा के अहलुल बैत की हस्तियों की बरकत से सारी इंसानियत को विलायत मिली, दियानत मिली, खुलूस मिला, मोहब्बत मिली, इबादत मिली, तस्बीह मिली और जिक्र मिला और सजदे मिले, तो उनकी अल्लाह के यहाँ क्या हैसियत, क्या मकाम, क्या वकार, क्या इज्जत, क्या अजमत होगी। इसको सोचें। और बहुत ज्यादा अजमत और बहुत ज्यादा वकार और शान व शौकत। तो बदरी सहाबा के नाम नेट पे सर्च करें, फौरन मिल जाएंगे। पहले से तैयार कर लें, प्रिंट निकाल लें, मोबाइल पे देख के पढ़ लें। अवल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ बदरी सहाबा के नाम पढ़ें और बदरी सहाबा के नाम पढ़ के फिर आप क्या करेंगे, 11 बार सूरत फातिहा, 11 बार सूरत इखलास और 11 बार आयतल कुर्सी। ये पढ़ के उनकी रूहों को हदिया करें और उसके बाद फिर आप दुआ मांगे। जो आपकी मुसीबत, मुश्किल, परेशानी, नाकामी, कोई उलझन हो, उसके लिए दुआ मांगे। और बहुत जबरदस्त अमल है। एक चीज और भी बताऊं, एक टोटका हमेशा करते रहा करें, खजूर का शरबत पिया करें। 3 दाने, 7 दाने, 9 दाने, कुछ मुट्ठी भर खजूर बर्तन में भिगो दें सुबह, और अगर गर्मी है तो उसे फ्रिज में रख दें, सर्दी है तो उसे बाहर रख दें। सुबह शाम को उठ के उसको खूब मलें और मलने के बाद नहीं छाने, छान लें, उसका पानी पिए। ये नबीज है, नबीज किसे कहते हैं, और ये पीना सुन्नत है। हाँ, इसको ज्यादा देर न रखिएगा, ये फिर खमीर हो जाएगी, फिर पीना अच्छा नहीं है। खमीर ना हो जाए, ये फिर पीना अच्छा नहीं है। ये पिया करें। ये नबीज मेदे की खुश्की के लिए, तेजाबियत के लिए, पट्ठों के लिए, असाब के लिए, जिसकी दिल की धड़कन बहुत तेज होती हो उसके लिए, या जो बहुत थक जाता हो, आप अमूमी भी नबीज को इस्तेमाल कीजिए। आम दिनों में भी नबीज का इस्तेमाल आपको बहुत फायदा देगा, आपको बहुत रिजल्ट देगा और आपको बहुत नफा देगा। जरूर करें। और अस्माउल बदरीन, बदरी सहाबा के नाम पढ़ के उनके वसीले से दुआ मांगना ना भूलिएगा। बहुत ताकतवर अमल है, सदियों से आजमूदा अमल है और सदियां बीत गई हैं। इस अमल की तासीर आज भी कम नहीं, कभी भी कम नहीं, और हमेशा इंशाअल्लाह इस अमल की तासीर बाकी रहेगी, जिंदा व ताबिंदा रहेगी और बहुत ज्यादा रहे। और ये 2 अमल आपको जिंदगी में इंशाअल्लाह बहुत काम देंगे। वो 2 अमल ये हैं कि सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सूरत नस्र सिर्फ और सिर्फ 17 बार आपने पढ़नी है असर के बाद,
اور 19 بار پڑھنی ہے مغرب کے بعد، بس 17 بار اول آخر 3 بار درود پاک. آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، موبائل پہ پڑھ لیں، قرآن پہ پڑھ لیں کسی پارے پہ. 17 بار عصر کے بعد اور 19 بار مغرب کے بعد. کیا ملے گا؟ اس میں اللہ جل شانہ نے فی دین اللہ افواجا، فتوحات کے دروازے دیکھیں اس میں، فتوحات کے دروازے، وہ رزق کی فتوحات، وہ صحت کی فتوحات، وہ رشتوں کی فتوحات، وہ غیبی نظام کی فتوحات، وہ غیبی برکات کی فتوحات، وہ زندگی کا قدم اٹھے کامیاب ہو ناکام نہ ہو، جہاں جہاں راہیں کھلے، جہاں جہاں راستے کھلیں، جہاں جہاں منزل ملے، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میری برکتوں میرے ساتھ ہوں. فتوحات فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں، برکت کی فوجیں، رحمت کی فوجیں، رزق کی فوجیں، صحت کی فوجیں، اس کی عطا کی فوجیں، فرشتوں کی مدد کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں. یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت ملے گی، اور یقین سے کیجئے گا. 17 اور 19 کا عدد یاد رکھیے گا، 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد. آپ عصر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے، آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں، لیکن کرنا ضرور ہے. آپ مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. یہ عمل آپ کریں، اور اس عمل سے آپ کو بہت بہت برکت. یہ اپکری میوزیم ہے، میری اپکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے، چھوٹا سا ہے تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے. اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں، اس میں پیتل کے، تانبے کے، کانسی کے، ہر چیز کے اس میں، اور پرانی چیزیں بہت زیادہ، چھوٹی بڑی. اچھا، اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں، یہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں، اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا، اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. اچھا، یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں. اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں، روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے. اچھا قبلہ، میں میوزیم پہ نظر گئی ہے، وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، کوئی یاماہا کی ہے، تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا. پرانے چیزیں، چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا، تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا. تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں، اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے، اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے، والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں، مٹی کے برتن. چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں، پرانا چرخہ ہے. اس کا صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے ہیں. یہ پرانا حقہ ہے. اچھا، بہت پرانی، بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیں، کیونکہ جگہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہ اونٹ کی کھال بالوں کا بنا ہوا ہے. اچھا، یہ قالین، جی قالین جو دری ہے دری، یہ اونٹ کی بالوں کی ہے. یہ دیکھیں نا، اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل یہ لکھا ہوا ہے. اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل، یہ اصلی چیتے کی کھال ہے، اصلی چیتا ہے. اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اسٹف کیا ہوا ہے. یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی قبلہ، اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے جب تانبا، کانسی، پیتل استعمال کرتے تھے. بے اولادیاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں، بڑھاپے نہیں تھے، اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی، لا علاج بیماریاں نہیں تھیں. جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی، جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے، ریڈیو ہے، پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے، یہ ایک خاص ہی چیزیں. اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں، یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے، شہداء سے. ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی ایک محبت ہے اپنے میرے وطن سے، مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے. 17 بار اول آخر 3 بار درود پاک. آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، موبائل پہ پڑھ لیں. رزق کی فتوحات، وہ صحت کی فتوحات، وہ رشتوں کی فتوحات، وہ غیبی نظام کی فتوحات. یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت. 17 عصر کے بعد
اور 19 مغرب کے بعد بدری صحابہ کے نام پڑھے اول آخر 3 دفعہ درود، جن صحابہ کے اہل البیت کی ہستیوں کی برکت سے 11 بار سورت یہ پڑھ کے ان کی روحوں کو ہدیہ، بہت زبردست، 3 دانے 7 دانے 9 دانے کچھ مٹھی بھر، شام کو اٹھ کے اس کو خوب ملیں اور ملنے کے بعد نہیں چھانے، معدے کی خشکی کے لیے، تیزابیت کے لیے، پٹھوں کے لیے۔ بڑی معتبر کتابوں میں، پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس شخص کو بدری صحابہ کے نام یاد ہوں، اگر نہیں ہے آپ نیٹ پہ چیک کریں گے 313 بدری صحابہ کے نام ہیں، وہ بدری صحابہ کے نام پڑھے اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور پھر ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ سوچیں، جن صحابہ کے اہل البیت کی ہستیوں کی برکت سے ساری انسانیت کو ولایت ملی، دیانت ملی، خلوص ملا، محبت ملی، عبادت ملی، تسبیح ملی اور ذکر ملا اور سجدے ملے، تو ان کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت، کیا مقام، کیا وقار، کیا عزت، کیا عظمت ہوگی۔ اس کو سوچیں، اور بہت زیادہ عظمت اور بہت زیادہ وقار اور شان و شوکت۔ تو بدری صحابہ کے نام نیٹ پہ سرچ کریں، فوراً مل جائیں گے، پہلے سے تیار کر لیں، پرنٹ نکال لیں، موبائل پہ دیکھ کے پڑھ لیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف بدری صحابہ کے نام پڑھیں، اور بدری صحابہ کے نام پڑھ کے پھر آپ کیا کریں گے، 11 بار سورت فاتحہ، 11 بار سورت اخلاص اور 11 بار آیت الکرسی، یہ پڑھ کے ان کی روحوں کو ہدیہ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ دعا مانگیں، جو آپ کی مصیبت، مشکل، پریشانی، ناکامی، کوئی الجھن ہو، اس کے لیے دعا مانگیں، اور بہت زبردست عمل ہے۔ ایک چیز اور بھی بتاؤں، ایک ٹوٹکا ہمیشہ کرتے رہا کریں، کھجور کا شربت پیا کریں، 3 دانے 7 دانے 9 دانے کچھ مٹھی بھر کھجور برتن میں بھگو دیں صبح، اور اگر گرمی ہے تو اسے فریج میں رکھ دیں، سردی ہے تو اسے باہر رکھ دیں، صبح شام کو اٹھ کے اس کو خوب ملیں، اور ملنے کے بعد نہیں چھانیں، چھان لیں، اس کا پانی پئیں، یہ نبیذ ہے، نبیذ کسے کہتے ہیں، اور یہ پینا سنت ہے۔ ہاں، اس کو زیادہ دیر نہ رکھیے گا، یہ پھر خمیر ہو جائے گی، پھر پینا اچھا نہیں ہے، خمیر نہ ہو جائے، یہ پھر پینا اچھا نہیں ہے، یہ پیا کریں۔ یہ نبیذ معدے کی خشکی کے لیے، تیزابیت کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے، جس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہو اس کے لیے، یا جو بہت تھک جاتا ہو، آپ عمومی بھی نبیذ کو استعمال کیجئے، عام دنوں میں بھی نبیذ کا استعمال آپ کو بہت فائدہ دے گا، آپ کو بہت رزلٹ دے گا اور کو بہت نفع دے گا، ضرور کریں۔ اور اسماء البدرین، بدری صحابہ کے نام پڑھ کے ان کے وسیلے سے دعا مانگنا نہ بھولیے گا، بہت طاقتور عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے، اور صدیاں بیت گئی ہیں، اس عمل کی تاثیر آج بھی کم نہیں، کبھی بھی کم نہیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر باقی رہے گی، زندہ و تابندہ رہے گی، اور بہت زیادہ رہے۔ اور یہ 2 عمل آپ کو زندگی میں انشاءاللہ بہت کام دیں گے۔ وہ 2 عمل یہ ہیں کہ سورت اذا جاء نصر اللہ، سورت نصر، صرف اور صرف 17 بار آپ نے پڑھنی ہے عصر کے بعد، اور 19 بار پڑھنی ہے مغرب کے بعد، بس 17 بار اول آخر 3 بار درود پاک۔ آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، موبائل پہ پڑھ لیں، قرآن پہ پڑھ لیں، کسی پارے پہ، 17 بار عصر کے بعد اور 19 بار مغرب کے بعد۔ کیا ملے گا؟ اس میں اللہ جل شانہ نے فی دین اللہ افواجا، فتوحات کے دروازے دیکھیں، اس میں فتوحات کے دروازے، وہ رزق کی فتوحات، وہ صحت کی فتوحات، وہ رشتوں کی فتوحات، وہ غیبی نظام کی فتوحات، وہ غیبی برکات کی فتوحات، وہ زندگی کا قدم اٹھے کامیاب ہو، ناکام نہ ہو، جہاں جہاں راہیں کھلے، جہاں جہاں راستے کھلیں، جہاں جہاں منزل ملے، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میری برکتوں میرے ساتھ ہوں، فتوحات فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں، برکت کی فوجیں، رحمت کی فوجیں، رزق کی فوجیں، صحت کی فوجیں، اس کی عطا کی فوجیں، فرشتوں کی مدد کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں۔ یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت ملے گی، اور یقین سے کیجئے گا۔ 17 اور 19 کا عدد یاد رکھیے گا، 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے، آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں، لیکن کرنا ضرور ہے۔ آپ مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کریں،
اس عمل سے آپ کو بہت بہت برکت. یہ ابکری میوزیم ہے. میری ابکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے, چھوٹا سا ہے تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے. اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں, اس میں پیتل کے, تانبے کے, کانسی کے, ہر چیز کے اس میں, اور پرانی چیزیں بہت زیادہ, چھوٹی بڑی. اچھا, اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں, یہ کہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں, اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا, اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. اچھا, یہ کھوپڑی ہیں اونٹ کی پوری, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں. اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے, نظر بد کا علاج ہے, اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں, روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے. اچھا کہ میں میوزیم پہ نظر گئی ہے, وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے, کوئی یاماہا کی ہے, تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں, چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا, تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا. تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں, اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے, اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے, والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں, مٹی کے برتن. چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں, پرانا چرخہ ہے. صوفی اس کا صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے یہ ہیں. پرانا حقہ ہے. اچھا, بہت پرانی, بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیں, کیونکہ جگہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اونٹ کی, یہ اونٹ کی بالوں کا بنا ہوا ہے. اچھا, یہ قالین, جی قالین جو دری ہے دری. یہ اونٹ کے بالوں کی ہے. یہ دیکھیں نا, اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل یہ لکھا ہوا ہے, اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل. یہ اصلی چیتے کی کھال ہے, اصلی چیتا ہے, اس کو محفوظ کیا ہوا ہے, اسٹف کیا ہوا ہے. یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی, قبلہ, اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے. جب تانبا, کانسی, پیتل استعمال کرتے تھے, بے اولادیاں نہیں تھیں, بیماریاں نہیں تھیں, بڑھاپے نہیں تھے, اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی, لا علاج بیماریاں نہیں تھیں. جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں, پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی, جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے, ریڈیو ہے, پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے, یہ ایک خاص ہی چیزیں. اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے, شہداء سے. ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی ایک محبت ہے اپنے میرے وطن سے, مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے. 17 بار اول آخر 3 بار درود پاک. آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے, موبائل پہ پڑھ لیں. رزق کی فتوحات, وہ صحت کی فتوحات, وہ رشتوں کی فتوحات, وہ غیبی نظام کی فتوحات. یہ عمل آپ جب کریں گے, اس عمل میں آپ کو بہت برکت. 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد بدری صحابہ کے نام پڑھے اول آخر 3 دفعہ درود. جن صحابہ کے اہل البیت کی ہستیوں کی برکت سے 11 بار سورت یہ پڑھ کے ان کی روحوں کو ہدیہ. بہت زبردست. 3 دانے, 7 دانے, 9 دانے, کچھ مٹھی بھر. شام کو اٹھ کے اس کو خوب ملیں, اور ملنے کے بعد نہیں چھانے. معدے کی خشکی کے لیے, تیزابیت کے لیے, پٹھوں کے لیے. بڑی معتبر کتابوں میں, پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس شخص کو بدری صحابہ کے نام یاد ہوں, اگر نہیں ہے آپ نیٹ پہ چیک کریں گے, 313 بدری صحابہ کے نام ہیں. وہ بدری صحابہ کے نام پڑھے اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ, اور پھر ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. سوچیں, جن صحابہ کے اہل البیت کی ہستیوں کی برکت سے ساری انسانیت کو ولایت ملی, دیانت ملی, خلوص ملا, محبت ملی, عبادت ملی, تسبیح ملی, اور ذکر ملا, اور سجدے ملے, تو ان کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت, کیا مقام, کیا وقار, کیا عزت, کیا عظمت ہوگی. اس کو سوچیں. اور بہت زیادہ عظمت, اور بہت زیادہ وقار اور شان و شوکت. تو بدری صحابہ کے نام نیٹ پہ سرچ کریں, فوراً مل جائیں گے. پہلے سے تیار کر لیں, پرنٹ نکال لیں, موبائل پہ دیکھ کے پڑھ لیں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف بدری صحابہ کے نام پڑھیں, اور بدری صحابہ کے نام پڑھ کے پھر آپ کیا کریں گے, 11 بار سورت فاتحہ, 11 بار سورت اخلاص, اور 11 بار آیت الکرسی.
یہ پڑھ کے ان کی روحوں کو ہدیہ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ دعا مانگیں، جو آپ کی مصیبت، مشکل، پریشانی، ناکامی، کوئی الجھن ہو، اس کے لیے دعا مانگیں۔ اور بہت زبردست عمل ہے۔ ایک چیز اور بھی بتاؤں، ایک ٹوٹکا ہمیشہ کرتے رہا کریں، کھجور کا شربت پیا کریں، 3 دانے، 7 دانے، 9 دانے، کچھ مٹھی بھر کھجور برتن میں بھگو دیں صبح، اور اگر گرمی ہے تو اسے فریج میں رکھ دیں، سردی ہے تو اسے باہر رکھ دیں، صبح شام کو اٹھ کے اس کو خوب ملیں، اور ملنے کے بعد نہیں چھان لیں، اس کا پانی پئیں۔ یہ نبیذ ہے، نبیذ کسے کہتے ہیں، اور یہ پینا سنت ہے۔ ہاں، اس کو زیادہ دیر نہ رکھیے گا، یہ پھر خمیر ہو جائے گی، پھر پینا اچھا نہیں ہے، خمیر نہ ہو جائے، یہ پھر پینا اچھا نہیں ہے، یہ پیا کریں۔ یہ نبیذ معدے کی خشکی کے لیے، تیزابیت کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے، جس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہو اس کے لیے، یا جو بہت تھک جاتا ہو، آپ عمومی بھی نبیذ کو استعمال کیجئے، عام دنوں میں بھی نبیذ کا استعمال آپ کو بہت فائدہ دے گا، آپ کو بہت رزلٹ دے گا، اور کو بہت نفع دے گا۔ ضرور کریں۔ اور اسماء البدرین، بدری صحابہ کے نام پڑھ کے ان کے وسیلے سے دعا مانگنا نہ بھولیے گا۔ بہت طاقتور عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے، اور صدیاں بیت گئی ہیں، اس عمل کی تاثیر آج بھی کم نہیں، کبھی بھی کم نہیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر باقی رہے گی، زندہ و تابندہ رہے گی، اور بہت زیادہ رہے۔ اور یہ 2 عمل آپ کو زندگی میں انشاءاللہ بہت کام دیں گے۔ وہ 2 عمل یہ ہیں کہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ، سورۃ نصر، صرف اور صرف 17 بار آپ نے پڑھنی ہے عصر کے بعد، اور 19 بار پڑھنی ہے مغرب کے بعد، بس 17 بار۔ اول آخر 3 بار درود پاک۔ آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، موبائل پہ پڑھ لیں، قرآن پہ پڑھ لیں، کسی پارے پہ، 17 بار عصر کے بعد، اور 19 بار مغرب کے بعد۔ کیا ملے گا؟ اس میں اللہ جل شانہ نے فی دین اللہ افواجا، فتوحات کے دروازے دیکھیں، اس میں فتوحات کے دروازے، وہ رزق کی فتوحات، وہ صحت کی فتوحات، وہ رشتوں کی فتوحات، وہ غیبی نظام کی فتوحات، وہ غیبی برکات کی فتوحات، وہ زندگی کا قدم اٹھے کامیاب ہو، ناکام نہ ہو، جہاں جہاں راہیں کھلے، جہاں جہاں راستے کھلیں، جہاں جہاں منزل ملے، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میری برکتوں میرے ساتھ ہوں۔ فتوحات فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں، برکت کی فوجیں، رحمت کی فوجیں، رزق کی فوجیں، صحت کی فوجیں، اس کی عطا کی فوجیں، فرشتوں کی مدد کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں۔ یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت ملے گی، اور یقین سے کیجئے گا۔ 17 اور 19 کا عدد یاد رکھیے گا، 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے، آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں، لیکن کرنا ضرور ہے۔ آپ مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کریں، اس عمل سے آپ کو بہت بہت برکت۔ یہ اپکری میوزیم ہے، میری اپکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے، چھوٹا سا ہے، تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے۔ اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں، اس میں پیتل کے، تانبے کے، کانسی کے، ہر چیز کے اس میں، اور پرانی چیزیں بہت زیادہ، چھوٹی بڑی۔ اچھا، اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں، یہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں، اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا، اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ اچھا، یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں۔ اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں، روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں، اور اس کی تاریخ بھی ہے۔ اچھا کہ میں میوزیم پہ نظر گئی ہے، وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، کوئی یاماہا کی ہے، تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں، چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا، تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا، تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں۔ یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں، اور یہ اس کو
बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं से अर्ज़ किया ना कि मेरा ये पुराना शोबा है और पुराना मुझे ये चीज़ विरसे में भी मिली है, वालिदैन की तरफ से भी। मिट्टी के बर्तन भी माशाल्लाह देखने को मुझे नज़र आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन। चरखा जो है ये जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि इसे चरखा ही कहते हैं। जी हाँ, पुराना चरखा है। सूफी इसका सूफी इकराम बड़ा जिक्र करते ये पुराना हुक्का है। हैं। अच्छा।